بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، آمنت باللہ صدق العظیم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کی منہ بولتی تصویر ہے کہ ختم نبوت کے محافظ، کتاب و سنت کے پاسبان، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ختم نبوت کے ڈاکوؤں اور چوروں کے مقابلہ کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ تغیر میں یہ مسلمان جو ایمان سے لیس ہیں، ان کے پاس ہتھیار تو نہیں لیکن ایمان کی دولت سے یہ ہمارا اس طریقہ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میدان عمل میں آ کے جہاد کرتے ہیں، ہمارے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ کوئی ایسی تجویز سوچی جائے کہ مسلمانوں سے یہ دونوں چیزیں چھین لی جائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ اسی صورت میں ان سے یہ دونوں چیزیں چھینی جا سکتی ہیں کہ اگر ان کی قوم میں سے، مسلمانوں میں سے کسی کو کھڑا کیا جائے جو نبوت کا اعلان کرے، مسلم پھٹ جائیں، ان کی طاقت بکھائے، یہ آپس میں لڑتے رہیں اور نہ یہ جہاد کر سکے اور نہ ہی ان کے پاس ایمان رہے۔ چنانچہ قادیان کے ایک ترچھی نگاہ والے کانے اور بیوقوف آدمی نے یہ جرت کی اور یہ جرت کر کے اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب اس نے نبوت کا اعلان کیا، اس طریقہ سے اس نے مسلمانوں سے جہاد اور ایمان چھیننے کی کوشش کی۔ اور بھائیو، اس لیے قادیانیوں کا تعاقب ضروری ہے۔ اگر ہم ان کا تعاقب نہیں کریں گے تو یہ نہ ہمارے پاس ایمان رہ سکتا ہے، نہ اسلام کی دولت رہ سکتی ہے۔ کیوں کہ قادیانیوں کی نسبت ہندوستان سے ہے، وہ پاکستان کا وجود نہیں چاہتے۔ جب وہ پاکستان کا وجود نہیں ہے تو اگر ہم نے ان کا تعاقب نہ کیا تو پاکستان کی سلامتی بھی خطرے میں ہوگی اور اسلام بھی خطرے میں ہوگا۔ اور دوسرا مفہوم جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ وہ کون سے اسباب اور محرکات ہیں جن کی وجہ سے قادیان کے اس آدمی کو یہ جرت ہوئی کہ وہ نبوت کا اعلان کرے۔ وہ جرت اس لیے ہوئی کہ اس نے برِ صغیر میں دیکھا، اپنے گرد و نواح میں اپنی نظر کو جھلایا، اس نے دیکھا کہ اگر مدینہ کے پیر کے ہوتے ہوئے لوگوں کی پیریاں چل سکتی ہیں، اگر کائنات کے امام کے ہوتے ہوئے لوگوں کی امامتیں چل سکتی ہیں، تو پھر میری نبوت کیوں نہیں چل سکتی؟ بھائیو، اگر آپ اس پاکستان میں
محمدی انقلاب چاہتے ہیں تو آپ کو قادیانیوں کا بھی تعاقب کرنا ہوگا اور اسباب اور محرکات کا بھی تعاقب کرنا ہوگا. جن اسباب اور محرکات نے قادیان کے اس مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ جرت بخشی. کیا آپ پاکستان میں محمدی انقلاب چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. کیا آپ محمدی انقلاب چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اہل حدیث یوتھ فورس میں شامل ہوں. اہل حدیث یوتھ فورس کا منظم کریں. پھر ہم اپنے قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز پاکستان میں محمدی انقلاب برپا کر کے دنیا کو دکھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.